خدائے پاک ہمیں وہ زمین عطا کر دے جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً دوستوں، آپ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے جملوں کی چھاؤں میں آپ آرام کر رہے تھے، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ایک فلسفہ دراز مفکر جن کے اندر سسکیاں لے رہا ہو، ایک انقلاب آفری قائد کا دل و دماغ جن کے نہا خانوں میں کروٹیں لے رہا ہو۔ یقیناً دوستوں، آپ نے ایک ابتری شخصیت کی گفتگو سننے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں، جن زبان جن کے گھر کی باندھی ہے، علم جن کے آستانے کا پہرے دار ہے، علم و فضل کا وہ چادریں اوڑھ کر جن کے خیالات کے سیج پہ آرام کر رہی ہو، میرے دوستوں یقیناً آپ کے اندر وہ جذبہ اور وہ چیز آپ کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ جملوں پہ آپ اگر عمل کریں گے تو یقیناً آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ یقیناً دوستوں یہ مفتی صاحب قبلہ کی بہترین اور لاجواب خطاب تھی۔ اب آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعت رسول پاک کی طرف چلا جائے تو پورا مجمع مل کر کے یہاں آ کے بیٹھ جائے۔ ادھر جتنے لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر سے شکیل رہبر چین پوری آئے، شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل آئے تو سارا مجمع پورا مجمع یہاں پر آ کر بیٹھ جائے، جتنے لوگ کھڑے آ جائیں ماشاءاللہ۔ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ بتائیے کہ آپ لوگ نعت پاک سننے کے موڈ میں ہیں؟ یہ ایڈوانس مل رہا ہے، ذرا پورا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے کتنے لوگ نعت پاک سننے کے موڈ میں ہیں؟ ایک شاعر نے کہا ظفر بھائی کہ جو نعت نبی سننے کو تیار نہیں ہے، اے دوستوں صاحب کردار نہیں ہے، اور اشرف علی کے مرگھٹ کا یہ حال ہے جناب، الو بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں۔ اس لیے آپ نعت پاک سننے کے موڈ میں ہیں تو پورا مجمع سمٹ کے آ جائیں، جتنے لوگ بکھرے ہوئے ہیں میں بلا تاخیر شاعر ہندوستان حضرت ظفر عقیل کی طرف چلنا چاہتا ہوں، تمام لوگ آ جائیں، سمٹ کے آ جائیں ماشاءاللہ، آ جائیے جتنے لوگ کھڑے بھائی لوگ، بھیا سب آ رہے بڑھ جائیے، آپ کا علاقہ ہے۔ شاعر نے کہا کہ کوئل بولے یا گوریا اچھا لگتا ہے، اپنے گاؤں میں سب کچھ بھیا اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ لوگ آ جائیے، بڑی آپ لوگ محبت سے پیش آئے ہیں، جتنے لوگ کھڑے ہیں سامنے بھائی صاحب لوگ آ جائیے، آپ لوگ آ جائیے، بہت محبت کے ساتھ میں بلا رہا ہوں، اور حضرت شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب قبلہ بالکل آپ کو کلام سنانے کے لیے مکمل بےتاب ہیں، اگر آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں مائک ان کے حوالے کر دوں گا۔ ذرا پورا مجمع مل کر کے ایک مرتبہ نعرہ لگا لیجیے دونوں ہاتھ اٹھا کے، ماشاءاللہ ابھی بھی زندہ ہے قسم خدا کی، ایک مرتبہ اگر آپ نعرہ لگا لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ابھی آپ کے چہرے پہ صبح کا 8 بج رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اگر پیچھے والے لوگ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میں ایک شخص نے کہا کہ نبض دیکھا ہی نہیں بیمار لکھ دیا، نبض دیکھا ہی نہیں بیمار لکھ دیا، مرض جو پوچھا تو نبی سے پیار لکھ دیا، اور کیوں نہ ہو جاؤں اس ڈاکٹر پہ قربان جس نے علاج میں نبی کا دیدار لکھ دیا، جس نے علاج میں نبی کا دیدار لکھ دیا۔ دوستوں آپ شروع میں تو بہت اچھا سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لیکن آپ حضرت کی گفتگو سن کر بہت کم سبحان اللہ کہے۔ اسی طرح ایک گاؤں میں ایک شخص کنویں میں گر گیا، ایک گاؤں میں کنویں میں گرنے کے بعد بچاؤ بچاؤ کی آواز آئی، بہت سے لوگ دوڑے آ کر کنویں کے ارد گرد کھڑا ہو گئے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کنویں کے اندر مرنے والے کی جان بچائی جائے۔ بڑی دیر کے بعد ظفر بھائی آدھے گھنٹے کے بعد ایک آدمی کنویں میں گرا، جو پہلے گرا تھا وہ اس پہ چڑھ گیا، کیا اس کی جان خاک بچاتا؟ اس کے جان کے لالے پڑ گئے، اللہ اللہ کر کے سرا پکڑا، باہر آیا، باہر آنے کے بعد صدر صاحب پہنچے، سرپنچ صاحب پہنچے، کہا دھنیہ واد بھائی آپ نے مرنے والے کی جان بچا دی۔ وہ شخص پسینہ پہنچتا ہوا کہا کہ صدر صاحب دھنیہ واد، دنیا جائے چولہی کے بھاڑ میں، پہلے یہ بتائے کہ مجھ کو اس میں ڈھوکلا کون، مجھ کو دھکا دیا کون تھا؟ تو پتا چلا دوستوں کہ زبردستی ہی صحیح لیکن اس کی جان تو بچ گئی یارو، اس لیے آپ زبردستی ہی صحیح، آپ سبحان اللہ بولتے رہو، آپ اپنے دامن کھولتے رہے، سبحان اللہ کے نغمے بولتے رہے، آپ کے دامن میں نیکیاں جمع ہو جائیں، جلسہ ختم ہو نیکیاں لے کر گھر چلے جائیں۔ بہت کم وقت ہے دوستوں، میں ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں شروع سے لے کر ابھی تک جتنے چھوٹ اور انعام مل رہے ہیں سب کے سب شورائے کرام کو مل رہے ہیں۔ اگر یہی ماحول رہا دوستوں تو میں بھی کچھ دنوں کے بعد نظامت چھوڑ دوں گا، میں بھی شاعر بن دیکھتا ہوں ایک پر کہ اے خدا تھوڑی کرم فرمائی ہونا چاہیے، اب ذرا ہماری بھی کمائی ہونا چاہیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ، بہت کم وقت ہے دوستوں، ایک شخص نے کہا کہ جو نعت مصطفیٰ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، پیار سے کہیے نا، جو نعت مصطفیٰ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، فرشتے آ کے اس کے جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں،
جو नाते मुस्तफा सुनते हैं और सुनाते हैं, फरिश्ते आके उसके जिस्म पे खुशबू लगाते हैं और खुदा उस शख्स को जन्नतुल फिरदौस देता है जो बंदे मस्जिदों में शौक से झाड़ू लगाते हैं, जो बंदे मस्जिदों में शौक से झाड़ू लगाते हैं। अब देखिए, लेकिन जफर भाई इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ खुदा की, लेकिन सदाम भाई ये आन बान किसका है, ये खानदान किसका है? अरे जरा हमको 10 का नोट देकर ठगते हो, बताओ मोहम्मदाबाद में सबसे ऊंचा मकान किसका? इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अगर मूड में आ जाए तो मैं माइक जफर भाई के हवाले कर दूंगा, नारा लगा। लेकिन देखिए बहुत देर के बाद असद भाई आए, लेकिन कमजोर तो माशाअल्लाह, इन लोगों का बाजू बहुत मजबूत होता है। इसलिए कि यहाँ जफर भाई, यहाँ जितने मुसलमान बैठे हैं, अगर आप यकीनन सुनने का हक अदा कर देंगे यकीनन दोस्तों, तो आपकी आवाज कैसेट में जा रही है, ये कैसेट पूरे हिंदुस्तान जाएगी। और ये शोराए कराम, यकीनन मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कि मजमे से कौन 2-3 नौजवान हैं जो उठ करके नारा लगा दें। यकीनन दोस्तों आप नारा लगा देंगे इस शेर पे तो ये 3 शोराए कराम आपका नंबर ले लेंगे और नारा लगाने के बुनियाद पर पूरा हिंदुस्तान घुमा देंगे। बहुत कम वक्त में मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि तुम मुस्तफा को याद रख। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अपनी किस्मत का सितारा तो अधूरा निकला, पेड़ बैगन का लगाया था धतूरा निकला। क्या बात है माशाअल्लाह। लेकिन दोस्तों अगर आपका मिजाज बन गया हो तो आप थोड़ा सा वहाँ पे जगह खाली है भाई साहब, लोग बैठ जाइए। अरे हम कौन करे चलनिया साहत नहीं, आ जाइए, नहीं तो बहुत खतरनाक मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हम कौन कर चलनिया साहत नहीं खे, अलग बैठे में बढ़िया बुझात नहीं खे। आ जाइए भैया, आ जाइए, आजा भैया आजा, आजा 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 भैया आजा महफिल में। हकीकत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, ये शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों की कदम छूने से इज्जत। इसलिए दोस्तों कि आजा भैया आजा महफिल में बैठ जा, अरे अलगे बैठे में बढ़िया देखात नहीं के। आ जाइए भाई साहब लोग, आ जाइए माशाअल्लाह। मैं जफर भाई के हवाले माइक करने जा रहा हूँ, पूरा मजमा मिलकर के ये शेर पढ़ रहा हूँ दोस्तों, और पूरे जिम्मेदारी के साथ कि कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता। मैं स्टेज के हवाले से, कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता, शराबे कुफ्र पी पी कर शराबी हो नहीं सकता। और जब उसके कान में सल्ले आला पढ़ पढ़ के फूका है तो दावा है कोई बच्चा वहां भी हो। जब उसके कान में सल्ले आला पढ़ पढ़ के फूका है तो दावा है कोई बच्चा वहां भी हो नहीं सकता। नारे तकबीर, पीछे वाले लोग साथ देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलियाए किराम कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम हजरत जफर अकील साहब किबला। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।